اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تو پھر یہی کافی ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اگر رب ہو جاتا ہے، یعنی رب کی رحمت ساتھ ہو جاتی ہے، تو مشکلیں تو حل رب نے کرنی ہے نا، پریشانیاں دور تو رب نے کرنی ہے، بیماریوں سے شفا اسی نے دینی ہے، روزی میں برکت اسی نے ڈالنی ہے، اولاد بھی اسی نے دینی ہے، نافرمان اولاد بھی ہے تو اسی کے کرم سے فرما بردار ہونی ہے۔ واٹ ایور کلیمٹی اینڈ پرابلم وی ہیو اٹ ول بی سالوڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی مرضی ہوگی، اس کی رحمت ہوگی تو یہ سب ہونا ہے نا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی ساتھ ہو جائے گی صبر کرنے والوں کے ساتھ، تو پھر تو صبر کے علاوہ کچھ اور کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اب ہوتا یہ کہ شکوے، کمپلین، شکایات کر کے ہم اس پرابلم کو دور نہیں کر پاتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بیمار ہے تو وہ شکوہ کرے کہ یا اللہ مجھے بیمار کیوں کر دیا، یہ سارے جہان کو بتاتا رہے کہ مجھے بیمار کر دیا اللہ نے، مگر اینڈ آف دا ڈے وہ یہ کہنے سے ٹھیک نہیں ہوگا، اللہ نے ٹھیک کرنا ہے تو ہی ٹھیک ہوگا۔ تو جو صبر کرنے کا ثواب تھا وہ بھی مس کر دیا، وہ بھی ضائع کر دیا، اور پرابلم بھی دور نہ ہوئی۔ تو اچھا نہیں تھا کہ صبر کر لیتا، ثواب بھی مل جاتا اور اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی تو یہ مشکلیں بھی ٹل جائیں گی۔ اور فضائل اتنے ہیں، حدیثوں میں اتنی بلیسنگز بیان ہوئی ہیں صبر کرنے والوں کے بارے میں کہ پڑھتے جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں آلویز، ہمیشہ جو ہے وہ پیشنس کے ساتھ، ہمارے بزرگان دین تو ایکچولی ویلکم کرتے تھے، کوئی کلیمٹی یا کوئی پرابلم آتی تھی نا تو اس کو ویلکم کرتے تھے کہ چلے اللہ کی طرف سے رحمت آئی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کی زوجہ نے ان کو کہا کہ مجھے آپ سے طلاق لینی ہے، I want divorce from you۔ تو انہوں نے کہا کہ خیریت تو ہے، everything is okay, why you asking divorce from me? If I made anything wrong with you، میں نے کچھ غلط کیا تمہارے ساتھ؟ کہتے نہیں غلط نہیں کیا، بس مجھے آپ سے طلاق لینی ہے۔ ٹھیک ہے چلو پھر قاضی کے پاس چلتے ہیں، کوئی طلاق کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب وہ گھر سے نکلے تھوڑا آگے گئے تو ان بزرگ کے پیر پہ ٹھوکر لگی، تو ان کی زوجہ کہتی ہیں اوکے ناؤ اٹس اوکے، I don't want divorce from you، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، گھر چلیں، لیٹس گو ٹوورڈز our house۔ کہا عجیب عورت ہو، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی طلاق لینی تھی، اب کہتی نو پرابلم، گو کم اگین ٹو ہوم، واٹ از دا پرابلم؟ کہتی حضور میں کئی دنوں سے آپ کو دیکھ رہی تھی، آپ میں کوئی پرابلم نہیں آ رہی تھی، آپ نہ بیمار ہو رہے تھے، نہ آپ کے ساتھ کوئی کلیمٹی، نہ کوئی پرابلم۔ میں نے تو یہ پڑھا ہے کتابوں میں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس پر نظر رحمت فرماتا ہے، جس سے محبت فرماتا ہے، اس پہ آزمائشیں بھیجتا ہے۔ آپ پر تو کوئی آزمائش ہی نہیں آتی ہے، تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ آپ سے ناراض تو نہیں ہے۔ ناؤ آئی سی دیٹ آپ کے پیر پہ ٹھوکر لگی، آپ کے فٹ پہ آپ کو چوٹ لگی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اٹ مینز اللہ آپ سے راضی ہے، اب میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہمارے بزرگ تھے جن کا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ وداؤٹ پرابلم لائف نہیں گزرے گی، اب پرابلم آئے گی تو درجے بڑھیں گے، ہمارا رینک بڑھے گا ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ حضرت فتح موسلی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، ان کی زوجہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی جو وائف تھی، ان کی زوجہ تھی، ایک بار ان کے پیر پہ ٹھوکر لگی فٹ پہ، اور ان کا جو ناخن تھا، نیل، وہ کٹ ہو گیا۔ اب بتائیں کسی کا نیل جو ہے ناخن اکھڑ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہماری تو چیخ نکل جاتی ہے۔ اب مسکرانے لگی، شی از اسٹارٹنگ اسمائلنگ۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، آپ کو پرابلم ہوئی ہے، آپ کو اس سے ڈیفیکلٹی نہیں ہو رہی ہے؟ تو کیا شاندار آنسر دیا، وہ کہتی ہے تکلیف تو ہے، ڈیفیکلٹی تو ہے، پین بھی ہو رہا ہے، مگر مجھے پتا ہے کہ میں اس پین پر، اس ڈیفیکلٹی پر صبر کروں گی، پیشنس کے ساتھ اس کو برداشت کروں گی، اس کے بعد ریوارڈ بہت بڑا ملے گا، ثواب بہت بڑا ملے گا، میں اس ثواب کو سوچ کر خوش ہو رہی ہوں۔ کیا لوگ تھے وہ لوگ، پریشانی کو ویلکم کرتے تھے، اور ہمیں چھوٹی سی پریشانی آ جائے، چھوٹی سی ڈیفیکلٹی آ جائے تو شکوہ ہے، شکایت ہے۔ یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین، زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں۔